یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو۔ اس ایک ویڈیو کے اندر 10 سوال ای میل پر پوچھے گئے ہیں، تو وہ 10 سوال ایک ساتھ ہیں۔ سارے سوال ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو اپنا سوال ڈائریکٹ سننا ہے تو وہ سوال کے پاس لکھی ٹائمنگ پر کلک کر کے ڈائریکٹ اس سوال کو جو ہے وہ سن سکتا ہے۔ مجیب الرحمان ہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ پین کارڈ بنوانے کا ایجنٹ، یعنی پین کارڈ بنانے کا ایجنٹ بننے کا بزنس جائز ہے یا حرام ہے؟ یعنی سائبر کیفے ٹائپ جو لوگوں کے پین کارڈ وغیرہ آن لائن اپلائی کرتے ہیں، گورنمنٹ کے اس میں کچھ پیسے کٹتے ہیں، جیسے 112 روپے کے قریب یا 115، تو پین کارڈ بنانے والے کچھ ایکسٹرا پیسے لیتے ہیں، جیسے 150، 200، 250 جیسا اپنے ایریا کا حساب چل رہا ہوتا ہے، تو یہ ایکسٹرا پیسہ لینے جائز ہے۔ اصل میں یہ اپنے کام کی محنت بھی ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا اپنے سسٹم، نیٹ، بجلی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو اس طرح سے پین کارڈ یا آن لائن کوئی کام کرنا کہ جس کے اندر آپ اپنی ایجوکیشن کا بھی استعمال کر رہے ہیں، اپنی نالج کا استعمال کر رہے ہیں، تو اس طریقے کے کام جو ہے وہ کیے جا سکتے ہیں اور اس سے جو ہے نا ایکسٹرا پیسہ لیا جا سکتا ہے۔ اسرار بھائی ہیں، انہوں نے کہا تھا اگر کسی کی ماں جو ہے وہ سید ہے اور باپ شیخ ہے تو اولاد کیا کہلائے گی؟ اگر کسی کی ماں سید ہے اور باپ شیخ ہے تو اولاد جو ہے وہ شیخ ہی کہلائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد تمام لوگوں کی جو نسل و نسب ہے وہ باپ کی طرف نسبت دی جائے گی۔ فقط نبی پاک نے فرمایا کہ آپ کی نسب، حضرت فاطمہ کے بارے میں، کہ آپ کی نسب جو ہے وہ ماں کی طرف نسبت دی جائے گی، اس کے علاوہ تمام کی جو ہے وہ باپ کی طرف۔ تو اگر باپ شیخ ہے تو پھر اولاد بھی شیخ ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ سچے سید کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے پاس تو ایک مشین ہے، ہم تو اس کے اندر ٹیسٹ کرتے ہیں اور مشین کے اندر رزلٹ آ جاتا ہے کہ یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ آپ لینا چاہو تو آپ کو مل جائے گی، یا کسی کا ٹیسٹ کرانا چاہو تو آپ لے آؤ پکڑ کے، ٹیسٹ کر لیں گے۔ اصل میں ایسی کچھ نہیں ہے علامت کہ کوئی سچا ہے یا جھوٹا، اس کی کسی بھی طریقے کی نشانی بتائی جا سکے۔ البتہ یہ کہ عقائد کا صحیح العقیدہ سنی اگر ہے تو ٹھیک ہے، باقی اگر اپنا آپ کو کہتا ہے وہ سید ہے تو اگر اس کے انکار کی آپ کے پاس کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو پھر ماننا پڑے گا۔ خاص وجہ سے مراد یہ کہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ نہیں تھا پہلے، یا اس کے باپ کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ سید نہیں تھا، اور یہ بندہ صرف اپنی تعظیم کرانے کے لیے لوگوں کے اندر خود کو سید مشہور کیے ہوئے ہے، یا پھر یہ کہ یہ کچھ وقت پہلے تو سید نہیں تھا، جب سے فلاں شخص سے مرید ہوا ہے تو اس کے بعد سے یہ اپنا آپ کو سید کہنے لگا، اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پیر صاحب نے مجھے سید کر دیا۔ یا پھر یہ کہ اس کو دیر سے پتہ چلا کہ اس کی ماں سید تھی تو اس وجہ سے اپنے آپ کو سید کہنے لگا، جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ اس کا باپ جو ہے وہ سید نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر پتہ ہے کہ یہ بندہ فراڈ طریقے سے خود کو سید بتائے ہوئے ہے تو پھر اس میں جو ہے نا لوگوں کو آگاہ کرنا کر سکتے ہیں، اگر یہ واقعی اسی نام پہ جو ہے نا فراڈ کیے ہوئے ہے، اور یعنی پھر اس کو سید ماننا بھی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، بھلے یہ خود کو کہے، اگر یہ سب فراڈ لوگوں پہ ظاہر ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ فراڈ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی شروع سے ان کے باپ دادا مشہور ہیں کہ یہ سید ہیں، تو پھر ان کو سچا جھوٹا پرکھنے یا کہنے کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ مہتاب خان ہیں، ان کا سوال یہ تھا اگر کوئی شخص پاک ہے مگر وضو نہیں کیا، پھر ہاتھ بھی نہیں دھوئے، یعنی اگر کوئی شخص پاک ہے، اس نے وضو نہیں کیا اور وضو میں ہاتھ بھی نہیں دھوئے، اور یعنی ہاتھ بھی نہیں دھوئے اور وضو بھی نہیں کیا، اس نے اگر بالٹی کے اندر پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو کیا پانی اس سے غسل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو اگر یہ شخص پاک بھی تھا
اس پہ غسل فرض نہیں تھا، لیکن اس نے وضو نہیں کیا اور ہاتھ پہ کوئی بظاہر ناپاکی لگی ہوئی نہیں، تو بھی اگر یہ شخص پانی میں ڈالے گا تو اس پانی سے وضو نہیں ہوگا، کیونکہ بغیر وضو کے اس نے پانی میں ہاتھ ڈالا، اگرچہ یہ پاک تھا تو پاک ہونا کے علاوہ وضو ہونا بھی، یا کم سے کم وہ ہاتھ دھلا ہونا جتنا ہاتھ پانی میں ڈالنا ہے، یہ ضروری ہے۔ ارباز بھائی تھے، انہوں نے یہ پوچھا تھا کیا اگر کوئی سنی نہیں ہے اور ہم اس کے لیے دعا کریں، مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ اس کو سنی بنا دے تو کیا چلے گا؟ اگر کوئی سنی نہیں ہے اور اس کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں یہ سنی تھا پہلے، ظاہر ہے کہ سبھی لوگ سنی تھے، لیکن یہ اس قسم کا اڑیل قسم کا وہابی نہیں ہے، اور سمجھانے سے سمجھ بھی جائے گا، اگر آپ کو اس طریقے کا بندہ لگتا ہے کہ اس کو دعا سے فائدہ ہو جائے گا، یعنی انشاءاللہ اگر یہ پلٹ ہی آئے گا، اتنا پکا نہیں ہے، جس کو عام زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بغیرت نہیں ہے، تو اگر یہ صحیح ہے اور بغیرت نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح راستے پہ، صحیح راہ کے اوپر لے کر آئے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ وہابی قسم کا بندہ ہے اور بہت زیادہ پکا ہے، اس کی دعا سے کوئی فائدہ نہیں، تو پھر اس کے لیے دعا کرنا وقت کا ضائع کرنا ہے، ایسوں کے لیے دعا پھر نہ کی جائے۔ ایک سوال یہ تھا کیا جس سے ہماری منگنی ہوئی ہے اس کے لیے دعا مانگنا کیسا ہے؟ جس سے منگنی ہوئی ہے اس کے لیے دعا مانگنا جائز ہے، یعنی صحت، تندرستی، عافیت، خیر کے ساتھ نکاح انجام تک پہنچ جائے، دونوں گھروں کے اندر اتفاق بنا رہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پریشانی نہ آئے، بری نظر سے محفوظ رہے، وغیرہ وغیرہ قسم کی جو لیگل دعائیں ہیں، جائز دعائیں ہیں، وہ دعائیں جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی نفسانی دعا یا اس طریقے کا کوئی معاملہ غیر شرعی نہیں ہونا چاہیے جو سوال میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ اگر سمپل یہ کہ دعا ہی مقصود ہے کہ نماز میں سب کے لیے دعا کریں، ان کو اور ان کے گھر والوں کے لیے جہاں منگنی لگی ہے خصوصاً دعا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، دعا کر سکتے ہیں۔ انضمام بھائی ہیں، اچھا، ہمارے پیر صاحب حنبلی ہیں تو کیا ہمیں بھی حنبلی ہونا پڑے گا؟ انضمام صاحب آپ تو حنفی تھے، حنبلی اگر پیر صاحب ہیں تو مرید کو بھی پیر کے مسلک پہ ہونا، یعنی فقہی مسلک کے اعتبار سے پیر کے مسلک پہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر پیر باشرہ سنی صحیح العقیدہ ہے تو وہ چاہے حنبلی ہو، شافعی ہو یا مالکی ہو، اور وہ ان میں سے کسی بھی مسلک کے طریقے سے نماز پڑھتا ہو، کسی بھی مسلک کے مسائل کو فالو کرتا ہو، اس سے پیری مریدی یعنی بیعت پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ لہٰذا اگر کوئی پیر صاحب ایسے ہیں کہ حنبلی، ان سے مرید ہونے کے لیے حنبلی ہونا بالکل ضروری نہیں، اور بے وجہ اپنے مسلک کو تبدیل کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی یہ ناجائز و گناہ کا کام ہے کہ اگر کوئی بے وجہ سوچے کہ آج میں حنبلی ہوں کل کو حنفی بن جاؤں گی، آج حنفی ہوں کل کو شافعی بن جاؤں، وغیرہ وغیرہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اگر مسلک بدلنے کا آپ کے پاس کوئی ریزن ہے تو وہ علماء اہل سنت کے پاس لے کے جائیں کہ میرے پاس یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے میں حنفیت یا شافعیت کو چھوڑنا چاہتا ہوں، تو چھوڑ کے دوسرے مسلک میں جا سکتا ہوں، تو پھر آپ کو وہ ریزن بتائیں گے، البتہ اس طرح سے نہیں بدل سکتے کہ آپ اپنی مرضی سے بدلیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کے ہیں یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ آس پاس کے ہیں، تو ایسے میں آپ کو دنیا میں بلکہ زیادہ تر جو ہے نا حنفی المذہب علماء ہی ملیں گے، زیادہ تر۔ ایک تو کنٹری کو اگر چھوڑ دیں تو وہاں زیادہ شافعی حنبلی ہوں گے، لیکن آپ کو اکثریت پھر بھی حنفی کی ہی ملے گی۔ تو اگر آپ اپنے مسلک حنفیت کو چھوڑ کر حنبلی بن بھی جائیں گے پیر صاحب کے وجہ سے، تو اس کے اندر آپ کو دشواریاں تو حنبلی مذہب کے اندر یہ آئیں گی کہ آپ کو علماء نہیں ملیں گے، تو بہت سارے مسائل آپ کو حل کرنے میں پرابلم ہوگی۔
ایسا نہیں ہے کہ علماء نہیں ہیں یا مل نہیں پائیں گے، مطلب دشواری بہت ہے. خاص طور سے انڈیا کے اندر آپ دیکھیں گے ہر جگہ اور ہر مسجد میں نماز کا طریقہ سنی اہل سنت بلکہ حنفیت کے حساب سے ہے. اسی طریقے سے سارے علماء اکثر اس کے اندر حنفی ہیں. تو اگر آپ کے آگے کوئی بزنس کا مسئلہ آئے گا تو وہ اسی طریقے سے حل کیا جائے گا جس مسلک کا وہ بندہ ہوگا، کیونکہ ان کے پاس دلیلیں پھر اپنی حدیثیں ہوں گی اپنے حساب سے، اور جس کے اوپر وہ لوگ عمل کرتے ہوں گے. تو اس اعتبار سے آپ کو دشواری ہوگی نماز روزے کے اندر اور طہارت کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر جو ہے نا مسائل میں دین سیکھنے میں دشواری ہوگی. پھر کنفیوژن بھی آپ کو بہت ہوگی. اگر آپ بچپن سے ہی حنفی المذہب کو فالو کرتے آئے ہیں تو اس کے طریقہ کار بہت زیادہ ذہن میں ہوتے ہیں، تو کبھی کبھی بندہ بے دھیانی میں ان کے اکارڈنگ ہی فالو کر رہا ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں ہیں. اگر بہت میجر حرام حلال کے فرق زیادہ نہیں ہوں گے، میجر بنیاد چھوٹے چھوٹے فرق ہوں گے، لیکن یہ کہ دشواری ہوگی. تو اس لیے بے وجہ اپنے مسلک کو تو ویسے ہی نہیں بدلنا چاہیے. اور پیر صاحب اگر حنبلی ہیں تو آپ کو بھی حنبلی ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کا دل چاہتا بھی ہے نا تو آپ اس کو شیطانی وسوسہ سمجھیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ پیر صاحب کی محبت میں حنبلی بن جاؤ، تو یہ شیطانی وسوسہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو حنفیت سے ہٹا کے وہ حنبلیت کی طرف لے کے جائے گا. پھر آپ کو دین سیکھنے میں بھی دشواری ہوگی، نہ علماء ملیں گے، اور کتابیں اگر مل بھی گئیں تو ان کو سمجھانے کے لیے بھی پھر آپ کے پاس علماء نہیں ہوں گے یا بہت زیادہ کم ہوں گے. تو اس لیے پیر صاحب کو حنبلی رہنے دیں، آپ جو ہے وہ حنفی ہی رہیں. اور غوث اعظم بھی حنفی نہیں تھے، لیکن جو بھی مرید غوث اعظم کے سلسلے میں بیعت کرتے ہیں تو کیا وہ سب حنبلی ہو جاتے ہیں؟ وہ سب بھی تو حنفی رہتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ حنفی رہیں انشاءاللہ. یہ وہ مسلک ہے جس کے اندر بڑے بڑے اکابر اولیاء، بڑے بڑے غوث قطب ابدال جو ہے اس مسلک کو جنہوں نے فالو کیا ہے بڑے بڑے. تو اس لیے آپ حنفی رہیں، پیر صاحب کی محبت میں حنبلی نہ بنیں. ابرار بھائی ہیں، ان کا سوال یہ تھا کہ موبائل میں بنا وضو کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں کیا؟ موبائل میں پڑھا قرآن کو ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں؟ قرآن پاک موبائل کے اندر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس پڑھے ہوئے قرآن کو ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے، اور بغیر وضو بھی موبائل کے اندر قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن پاک کا ڈائریکٹ ٹچ کرنا یا چھونا نہیں ہے. مگر بہتر یہ ہے کہ پھر بھی جب بندہ قرآن پڑھے تو وضو کم سے کم کر لے، اور جن کے لیے وضو نہیں ہے جیسے تسبیحات پڑھنے کے معاملے میں، درود پاک پڑھنے میں، کم سے کم اس کے اندر کلی کر لے، 3 دفعہ کلی کر کے اس کے بعد پڑھنا شروع کرو. تو یہی موبائل میں پڑھتے وقت اگر اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ بہتر رہے گا. ٹوپی یا کسی اسلامک چیز پر اگر پیر لگ جائے تو کیا اس کو چومنا ضروری ہے؟ ٹوپی اگر یا کسی اسلامک چیز پر پیر لگ جائے تو اس کو چومنا ضروری نہیں ہے، مگر چومنا مسلمانوں میں ایک ادب کی نشانی ہے. توہین سمجھتا ہے، اگر اس کا پیر لگ جائے تو وہ بید بھی شمار کرتا ہے، اس لیے اپنا ادب اور محبت اس سے دکھانے کے لیے اس کو چومتا ہے تعظیماً، محبت میں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. آیان ہیں، ان کا سوال یہ تھا کیا گناہ گار کو بھی خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے؟ گناہ گار شخص کو بھی خواب میں نبی پاک کا دیدار ہو سکتا ہے. اس میں خواب میں دیدار کے لیے گناہ اور پرہیزگاری شرط نہیں ہے. اس میں تو ان کی کرم نوازی ضروری ہے کہ وہ جس پر بھی اپنی کرم نوازی کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی قسمت جو ہے وہ بدل جائے گی. اور خواب میں نبی پاک کے دیدار ہونے کے بعد آپ نے کہا کیا حالت بدلتی ہے، گناہ وغیرہ بندہ چھوڑ دیتا، تو بہت حد تک امکان ہوتا ہے کہ اس کو سچی ہدایت مل جاتی ہے اور تبدیل ہو جاتی ہے، بندہ نیکی کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، یا کچھ خاص بشارت ہوتی ہے تو وہ اس کے لیے خاص ہوتی ہے. مگر یہ کہ خواب میں زیارت کے بعد بندہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا تو ایسی کوئی شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے بعد میں پھر شیطان اس کو بہکا دے. انسان ہے تو شیطان اس کو لگاتار بہکاتا ہی رہے گا. تو بندوں کو چاہیے کہ لگاتار اسی طرح توبہ کریں، جس طرح شیطان اپنا کام کر رہا ہے اسی طرح مسلمان اپنا کام کریں. کہ مومن کا ہتھیار ہے دعا، اور دعا کے دروازے بھی بند، توبہ کے دروازے بھی بند بھی نہیں ہیں.
لہٰذا دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو خواب میں کسی گناہ گار کو بھی اگر نبی پاک کی زیارت ہونا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ خواب میں زیارت کے لیے بندے کا خود کا دخل نہیں ہے، اس کے اعمال کا دخل نہیں ہے کہ ایسا میں چاہوں آج خواب میں یہ دیکھوں۔ مطلب کچھ اپواد والے کیس الگ ہیں کہ جس کے اندر بندہ دیکھنا چاہے تو اگر کچھ دیکھے، وہ ایک چیز سینس الگ ہے، لیکن کامن بات ہے کہ اگر کوئی خواب دیکھنا چاہے تو اس پہ اختیار نہیں ہوتا کہ آج مجھے کیا دکھے گا یا کیا دیکھوں، یا آج میں چلیں نبی پاک کی زیارت دیکھوں، تو یہ بندے کے خود کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس کے گناہ گار ہونے نہ ہونے میں کوئی وہ نہیں ہے، نبی پاک کی اگر نظر کرم رہیں گی تو اس کو خواب میں زیارت جو ہے وہ ہو جائے گی۔ شارق بھائی تھے، ان کا سوال یہ تھا کیا شاعروں پر جو دنیاوی شاعری کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ شاعروں کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان کی ہے قرآن پاک کی سورہ شعراء کے اندر، اور جو دنیاوی شاعری کرتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ کھیل تماشے کے حکم میں، لہو کے حکم میں، اگر وہ دنیاوی شاعری نصیحت پر مبنی ہے اور کسی فسق و فجور اس کے اندر نہیں ہے تو اس پہ تو گناہ نہیں ہے، جبکہ وہ کسی نصیحت پر ہو یا کوئی ایسی ہو، یہ کامن سی دنیا کی شاعری کی بات ہے۔ اور اگر دنیاوی شاعر اس قسم کی باتیں کرتا ہے کہ جس کے اندر شرک کفر بھی مبتلا ہے وہ، تو پھر ظاہر ہے جو گناہ اس کی شاعری میں ہوگا اس کے حساب سے وہ بندہ گناہ گار ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں اتنا گناہ لکھا جائے گا، گناہ صغیرہ تھا تو صغیرہ، کبیرہ تھا تو کبیرہ۔ اور اگر شاعری کے اندر جو ہے وہ اپنے محبوب کے وہ وصف بیان کرتا ہے بڑا چڑھا کے جو کہ فرضی ہیں، ہے ہی نہیں، یا اس طریقے کی مبالغہ آرائی سے باتیں کرتا ہے اتنے بڑا چڑھا کے، یا اس میں جھوٹ جو ہے وہ شامل کرتا ہے، تو وہ شاعر اسی قسم کا ہوگا، وہ گمراہ قسم کا بھی شاعر ہے۔ تو ان شاعروں کے لیے بھی سخت عذاب ہے جو اس قسم کے معاملات من گھڑت کر کے کرتے ہیں۔ اور آج کل شاعری کے اندر یہ چیز چلتی بھی ہے کہ جو غزل ٹائپ شاعری ہوتی ہے اس کے اندر کچھ نہ کچھ باتوں کو بڑا چڑھا کے، حد سے زیادہ بڑا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، جھوٹی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور اب تو گمراہیت بھی شاعروں کے اندر بہت زیادہ ہے، اکثر کے اندر کہ ان کے شعروں میں کہیں نہ کہیں آپ کو شریعت سے ٹکراتے ہوئے ان کے مقابلے میں شعر جو ہے نا وہ مل جائیں گے، قرآن حدیث کے خلاف بھی شعر مل جائیں گے، اور بعض میں تو کھلے شرک بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اور اب تو یہ کہ شاعری کے اندر بھی لوگ سب کو ایک کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ چاہے کوئی کیسا بھی ہو سب آپس میں ایک ہو جائیں، جس طرح سے ہزاروں خدا کے ماننے والے ایک ہیں اسی طریقے سے ایک خدا کے ماننے والوں کو بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ تو اس طریقے کے شاعر جو ہے وہ بے عقل پیدل عقل سے درس دینے کی اپنی شاعری کے اندر کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے شاعر گمراہ ہیں اور ایسی شاعری کرنے والے بھی گمراہ ہیں، اور ان کی پیروی بھی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ ان کی پیروی کوئی باشرح شخص یا ایسا شخص کہ جو اللہ رسول کی محبت کو دنیا پہ غالب رکھتا ہو، شریعت کی محبت کو دنیا پہ غالب رکھتا ہو، ایسا شخص ان کی محبت میں نہیں ہوتا۔ ان کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے وہ ایک تو آوارہ قسم کے لوگوں کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے، جو اس قسم کی فسق و فجور والی شاعری کو زیادہ پسند کرتے ہیں کہ محبوب کے لیے کوئی ایسی شاعری ہو کہ جس کے اندر نہ شرک کا خیال رکھا جائے نہ کفر کا، بس شعر ہونا چاہیے، اچھا لگنا چاہیے، بات ختم۔ تو گمراہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں شاعروں کی، تو اسی لیے دنیاوی شاعری کے لیے سارے معاملات ہیں۔ اور اگر شاعری ایسی ہے کہ جس کے اندر دنیاوی تو ہے لیکن کوئی شرک کفر نہیں ہے، کسی طریقے کا کوئی معاملہ نہیں ہے گناہ کا، اور اس کے اندر یہ ہے کہ فسق و فجور بھی نہیں ہے، اور کسی طریقے کی نصیحت اگر اس کے اندر موجود ہے شاعری کے اندر، یا کوئی ایسا واقعہ موجود ہے یا کسی واقعے کو بیان کیا گیا نصیحت والے، یا کسی ایک معاملے کا جو ہے نا نقشہ شاعری کے اندر کھینچا گیا، اس کو بیان کیا گیا، تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ شرعی اعتبار سے حرج نہیں ہو سکتا، یعنی گناہ نہیں ہو سکتا۔ تو گناہ ہے یا نہیں یہ شعر پہ پتہ چلے گا۔ تو شاعر اگر بنائے بندہ تو کہیں نہ کہیں اس کے قدم جو ہے نا لڑکھڑائیں گے، اگر وہ دنیاوی شاعر ہے تو کہیں نہ کہیں ٹھوکر وہ شریعت کے معاملے میں ضرور کھائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں۔ ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادری سے اور پائیں خاص آفر کے ساتھ سب سے سستی SSD ویب ہوسٹنگ۔ کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے گا۔